ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورۃ زمر کی 65 نمبر آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبیوں نے کہا شرک کرنا ہے، امتی کو بتانا ہے، یہ شرک کی سنگینی بتانی ہے کہ دیکھیں شرک بڑا جرم عظیم ہے جی۔ سورۃ لقمان کی 13 آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور سورۃ نساء کی آپ سنتے رہتے ہیں، سورۃ نساء کی 48 نمبر آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہے تو جس کے لیے چاہے تو معاف کر دے۔ شرک بھی اگر توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا تھا، اب یہ ہے اگر جس قسم کا بھی گناہ ہو، حقوق اللہ کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، حقوق العباد والا تو بندوں سے ہی معافی تلافی کرنے ہوگی، حقوق اللہ والا جو بھی وہ ہے جرم ہے گناہ ہے وہ جو ہے معافی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، چاہے شرک کیوں نہ ہو۔ یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے مشرک دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے بخشش نہیں ہے، ورنہ تو ابن ماجہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ جو ہے نا آخری موت کی اثرات سے پہلے پہلے اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، زن قدن سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کرتا رہتا ہے بندے کی۔ تو بہرحال جو ہے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے تو معاف کر دے گا، باقی کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک والا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی اسی صورت نساء کی 116 آیت کے اندر بھی یہی مضمون بیان ہوا کہ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے تو جسے چاہے تو معاف کر دے گا۔ یہ جرم عظیم ہے جی۔ اور اسی طرح سورۃ مائدہ کی 72 آیت کے اندر اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ جہنم، جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس شخص نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو، دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جس شخص نے جو ہے نا اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، دخل النار جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں، معاذ بن جبل، یہ لفظ معاذ ہوتا ہے میم کے اوپر پیش، لوگ معاذ کہتے ہیں، معاذ ہے صحیح لفظ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له فیر، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ردیف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی عذاب نہ دے، اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے، اللہ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، بخاری اور مسلم میں۔ تو شرک جرم عظیم ہے جی۔